الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو تن تنہا ہم سب کا خالق و مالک و رازق اور پالنہار ہے. بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز و محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مقدس سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 53 پڑھی ہے، جس کی مناسبت سے میرا موضوع ہوگا توبہ کا اعلان اور معافی کا انعام. محترم عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بہت سارے مخلوقات پیدا کیے ہیں،
اسی طریقے سے 3 مخلوق ایسی ہیں وہ ہیں فرشتے، جنات اور انسان۔ بہت ساری مخلوقات پیدا کیے، لیکن ان مخلوقات میں جو شرف ملا وہ انہی تینوں لوگوں کو ملا۔ فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں گناہوں سے پاک پیدا کیا ہے، ان کے اندر خواہش نفسانی ہے ہی نہیں، وہ معصوم ہیں۔ دوسرے جنات جن کے اندر اللہ رب العالمین نے نیکی اور برائی دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، اور تیسرے انسان، اس انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا شرف ملا، اس کے اندر بھی دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہے، بدکاری اور نیکی دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسان کے اندر ڈال دیا ہے، الہام کر دیا ہے برائی کو، بدی کو، وَتَقْوَاهَا اور تقوی کو، ان دونوں چیزوں کو ان کے اندر پیدا کر دی ہے۔ لیکن میرے رب کا اعلان بھی ہے کہ کامیابی کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ کامیابی کیسے ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح من تزکا، کامیابی اسے ملنے والی ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر کے، اس کا ذکر کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کامیابی ان کو ملنے والی ہے۔ آگے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وقد خواب ناکام رہا، نامراد رہا، برباد اور ہلاک رہا وہ شخص، من دساہا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا گناہوں سے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن کامیابی بھی اللہ رب العالمین نے بتائی ہے کہ جو شخص برائی کی پیروی نہ کر کے، خواہش نفس کی پیروی نہ کر کے، اس کی پیچھے نہ چل کر کے، بلکہ کامیابی اس کو ملے گی جو اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو گندگیوں سے دور رکھا، اسی کو کامیابی ملنے والی ہے۔
اور یہ یاد رکھیے کہ انسان بڑا کمزور ہے، انسان کے ساتھ اس کے اندر ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے جو خواہش کی شکل میں ہے، اس کا دشمن ہے، اسے برائیوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے، اور ایک باہری دشمن بھی ہے جس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ ان دونوں دشمنوں کے بیچ میں انسان ہے، اور ان دونوں دشمنوں سے لڑ رہا ہے انسان، ان دونوں دشمنوں سے لڑنا ہے اس کو، اور لڑ رہا ہے۔ لیکن میرے رب کا اعلان ہے کہ انسان، شیطان تمہیں کہاں کہاں لے کر کے جانا چاہتا ہے۔ شیطان انسان کو تباہ و برباد کرنے پر لگا ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے شیطان کہ اسی کی وجہ سے میں جنت سے اتار دیا گیا، میں ملعون قرار پایا، میں برباد ہوا، میں تباہ ہوا اسی کی وجہ سے۔ تو آؤ چلو اس کا بھی بیڑا غرق کر دوں، اس کا بھی بیڑا غرق کر دوں۔ اب انسان کو شیطان کیا ورغلاتا ہے، کہتا ہے تو تو گناہگار ہے، تو تو بدکار ہے، تیرے پاس برائیاں بہت ہیں، اب تیری معافی ہونے والے نہیں ہیں، آؤ چل گناہ کر کے مزے لیتے ہیں، دنیا کے اندر مستیاں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اس انسان کو ورغلاتا ہے، اور ایسے ہی اس کو کہتا ہے چل چھوڑ نیکی، چھوڑ مسجد، چھوڑ قرآن، چھوڑ نیکی، چلتے ہیں گناہوں کی طرف۔ اب ویسے تو بھی جنت میں جانے والا نہیں ہے، ویسے تو بھی برباد ہے، چل دنیا میں تو مستیاں کر لیتے ہیں۔ اور انسان مان جاتا اس کی باتوں کو، ورغلاتا ہے، ذہن میں باتیں ڈالتا ہے، اور انسان ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے انسان تو پھسل جاتا ہے شیطان کے بہکاوے میں، لیکن رب کا بھی اعلان ہے کہ میرے بندو، اچھا انسان پھسل کیوں جاتا ہے؟ انسان کے معنی ہوتے ہیں نسیان، بھولنا، یہ بھول جاتا ہے، یہ قدم قدم پر گناہیں کرتا ہے، یہ قدم قدم پر بدکاریاں کرتا ہے، یہ قدم قدم پر برائیاں کرتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کیونکہ اس کا والد بھی بھول گیا تھا۔ کیا اللہ رب العالمین نے کہا فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، جس درخت سے منع کیا وہ کھا گئے۔ تو انسان بھی بھول جاتا ہے، یہ گناہوں میں لت پت ہے، گناہیں کر بیٹھتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہے۔ تب اللہ رب العالمین ایسے وقت میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سید المرسلین رحمت للعالمین اعلان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین رحمت للعالمین کے زبان سے اعلان کرواتا ہے، اور کیا کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندو، او میرے خطا کار بندو۔ کیا ہی پیارے لہجے میں اللہ رب العالمین نے پیارے انداز میں بندوں کو خطاب کر کے کہا، یہ نہیں کہا کہ میرے نیک بندو، بلکہ یہ کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، او وہ میرے بندو جو گناہ کر کر کے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کے اوپر ظلم کر لیے، جو گناہوں میں لت پت ہو، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اعلان کر کے کہتا ہے کہ مایوس نہ ہونا، اللہ رب العالمین تو بڑا معاف کرنے والا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے گنہگار بندو، او کائنات کے گنہگار بندو، کان کھول کر کے سن لو، تو میرا رب تو ہے، تو گنہگار تو ہے، لیکن تو
تو गुनाहगार है लेकिन तू मेरा बंदा ही तो है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस ना होना। बंदा कहता है हमारे रब मायूस तो नहीं है, लेकिन डर तो इतना है कि मेरे पास गुनाहों के अंबार है, गुनाहों के बोझ है, गुनाहों का पहाड़ है, इतना ज्यादा मेरे पास गुनाह है, इस बात का डर है मुझे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, क्या कहता है, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह माफ कर देगा तमाम के तमाम गुनाहों को। बस मायूस ना होना मेरे रहमत से, मैं माफ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, ये ऐलान करता है। और क्यों माफ करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन? कहता है कि इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है गुनाहों को माफ करने वाला और रहम करने वाला। उसके अलावा कोई ना गुनाहों को माफ कर सकता है, ना ही रहम कर सकता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को एक उम्मीद दिलाता है। जो बंदा मायूस हो गया है गुनाह गुनाह कर करके और सोचता है गुनाह इतने ज्यादा हैं, कैसे माफ होंगे, क्या होगा हमारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मीद दिलाता है बंदे को और कहता मायूस ना होना। हदीस कुदसी भी सुन लीजिए, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ पूरी दुनिया के गुनहगार बंदो, ओ पूरी कायनात के गुनाहगार बंदो, जो तौबा करने वालों सुनो। कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, ओ मेरे बंदो, तुम दुनिया के बराबर यानी जमीन व आसमान के बराबर यानी पूरी कायनात गुनाहों से भर लेकर के आए, ओ मुझसे मुलाकात करे, इतनी गुनाह तेरे पास हो जाए कि जमीन व आसमान का जो हिस्सा है वो भर जाए। पहाड़ों से ज्यादा गुनाह, रेगिस्तान के जर्रात से ज्यादा गुनाह, दुनिया के अंदर दरख्तों से ज्यादा गुनाह लेकर गया। बस शिर्क ना करना मेरे साथ, तू जितना ज्यादा गुनाह करके आएगा, तू जितना ज्यादा गुनाह करके आएगा मैं उतनी ज्यादा रहमतें लेकर के आऊंगा। बस शिर्क ना करना, ये बात पक्की रहे, शिर्क नहीं होना। अगर शिर्क हुआ तो माफ नहीं होगी। एक अजीब व गरीब बात आपके सामने तज़किरा कर दूं। जब शिर्क की बात आई है, हमारे आपके यहाँ एग्जाम होते हैं, इम्तहान होते हैं। इम्तहान में पासिंग नंबर जो होता है 33 नंबर, अगर उससे कम लाया स्टूडेंट नंबर तो समझो फेल माना जाता है, उससे कम में फेल माना जाता है। अब जरा चलते अल्लाह रब्बुल आलमीन के इम्तिहान हाल में। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, ओ मेरे बंदो, तुम्हारे नजदीक तुम्हारे यहाँ 33 नंबर वाला पास माना जाता है, उससे कम 30 और 32 फेल माना जाता है। लेकिन मेरे बंदो सुनो, रोजे का नंबर 10, सदकात व खैरात का नंबर 20, इसी तरीके से नमाज का नंबर 15। हमारे यहाँ 15 नंबर वाला भी पास हो जाएगा, 20 नंबर वाला भी पास हो जाएगा और 1 नंबर वाला भी पास हो जाएगा। लेकिन याद रखो, एक नंबर ऐसा है तौहीद वाला कि 99% लाने के बाद, 99 नंबर 99 नंबर लाने के बाद भी फेल होगा। तौहीद
توحید کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ 99 نمبر لانے کے بعد بھی فیل ہو جائے گا، اس میں کوئی گنجائش نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں چلے گی۔ یہاں پاس ہوگا 100/100 والا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ 100/100 توحید میں 100/100 ہوگا تبھی پاسنگ نمبر ہوگی، 99 میں بھی فیل ہو جائے گا انسان۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگ 20 نمبر والے میں تو محنت کرتے ہیں، 15 نمبر والے میں بھی تو محنت کرتے ہیں، 10 نمبر نیکی والے میں محنت کرتے ہیں، لیکن جس میں ذرا بھی گنجائش نہیں ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں بندے کو۔ جس میں 1 نمبر بھی کم ہوا تو نہیں چلے گا، فیل ہو جائے گا بندہ۔ تو لہذا شرک سے توبہ کر لیجئے، ابھی وقت ہے، ورنہ اصلاح کر لیجئے بدعت اور شرک سے، ورنہ 99% لانے کے باوجود بھی فیل ہونا پڑے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، او میرے پیغمبر میرے بندوں کو میں اعلان کر دیجئے، خبردار کر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، او میرے بندوں میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا اور تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہوں۔ کیا انداز ہے اللہ رب العالمین کا، او میرے بندو، او میرے گنہگار بندو۔ اللہ اتنے پیار سے کہہ رہا ہے، بندہ بھاگ رہا ہے، بندہ توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ پیار سے بلا رہا ہے، آ جا میرے بندے، ابھی کا تبھی دروازہ کھلا ہوا ہے توبے کا، ابھی توبہ کر لے، کامیاب ہو جائے گا، مجھے منا لے، میں مان جاؤں گا۔ لیکن بندہ بھاگ رہا ہے، توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے انعام دیا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ کیا انعام دیا ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 70 کہا، او کائنات کے گنہگار بندو مایوس نہ ہونا، آ جا توبہ کرنے کے لیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اللہ رب العالمین نے کہا جس نے توبہ کی، جس بندے نے مجھ سے توبہ کی، الا من تاب وآمن اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور نیک عمل کیا، تو کیا ہوگا؟ یہ انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اور ایک بات اور ہے، آگے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، او میرے بندو آ جاؤ توبہ کر لو مجھ سے، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دوں گا، میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ توبہ کر لو، لیکن کوئی نہیں تیار ہے توبہ کرنے کے لیے، کوئی نہیں اپنی برائیوں اور گناہوں کو نیکیوں میں چینج کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، تلقین کرنے والے تاکید کرنے والے کرتے جا رہے ہیں، بندوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل بھی بیان کر رہے ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین کی ذرا بھی مخالفت نہیں کرتے، ذرا بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے، عرش بھی اٹھائے ہوئے اور بندوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہوئے
کیا کہتے ہیں؟ وہ تو آپ کو پہچانتے بھی نہیں، وہ آپ کے تو حسب و نسب کا معلوم ان کو نہیں، وہ آپ کے بارے میں کچھ ان کو لتا پتا نہیں، لیکن پھر بھی توبہ کر رہے ہیں، عرش کو بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، او اللہ اپنے ان بندوں کو معاف کر دے جو توبہ کر کے تیری طرف آ جاتے ہیں۔ خود بھی توبہ کر رہے ہیں، خود بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، اور آپ سب کے لیے وہ اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے جو توبہ کر کے تیری طرف لوٹ آ رہے ہیں۔ کیا ہے، فرشتے بھی ہماری ہیلپ کرنے کو تیار ہیں۔ رب بھی چاہتا ہے بندہ مجھ سے مانگ لے، مجھے منا لے، لیکن بندہ توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ رب کی طرف سے انعام ہے، انعام۔ یہ انعام کون لینا چاہتا ہے؟ بہت کم ملیں گے جو انعام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ سن لیجئے، سید الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ توبوا الی اللہ، اللہ کے بندو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اس سے معافی مانگو گناہوں کو لے کر کے۔ کیوں مانگو؟ اس لیے کہ فإنی اتوب الیہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم مرۃ مئۃ مرۃ، میں محمد دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ تم بھی توبہ کرو، میں محمد بھی 100 مرتبہ دن میں توبہ کرتا ہوں۔ کون ہے توبہ کرنے والا؟ کون ہے تائب؟ یہاں تو بڑے بڑے گنہگار موجود ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، لیکن انہیں اپنے گناہوں کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ہمیں رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہاں سو رہے ہیں، یہاں سو رہے ہیں، یہاں توبے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! توبے کی بات ہو رہی ہے، یہاں سو رہے ہیں، موج مستیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے بندو جاگ جاؤ، توبہ کر لو، توبہ کر لو، ابھی وقت ہے، وقت کو ضائع نہ کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور میں دیکھتا کہ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ توبہ کرے بیٹھے، 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کیے بیٹھے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ میں تو گناہ ہی نہیں کرتا، میرے تو گناہ ہی نہیں ہے، میں کیسا توبہ کرنا؟ ہماری اور آپ کی بھول ہے، ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ سب گنہگار ہیں، سب خطا کار ہیں، ہر بے نمازی گناہ گار ہے، ہر سودی کاروبار کرنے والا گنہگار ہے، ہر اللہ رب العالمین کی ہر وقت نافرمانی کرنے والا گنہگار ہے، سب گنہگار ہیں، سب کو توبہ کرنا چاہیے، اور آئندہ ایسا توبہ کرنا چاہیے کہ اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ چھوڑ ہی دینا چاہیے، پھر دوبارہ اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنے استاد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں، بڑی عجیب و غریب بات ہے، دیکھیے غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں، استاد میرے شیخ یہ بتائیے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں گناہوں کو مٹانے کے لیے استغفار زیادہ ضرور بہتر ہے یا اذکار زیادہ بہتر ہے، ذکر و اذکار؟ تو کیا ہی جواب ہے، جس کے پاس علم کا ذخیرہ ہوگا وہ ایسے ہی جواب دے گا۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، او میرے شاگرد، کپڑا اگر میلا ہو جائے تو اس کے لیے صابن اور سرف زیادہ بہتر ہے
یا اگر کپڑا صاف ہو تو عطر اور خوشبو اور پرفیوم زیادہ بہتر ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر کپڑا صاف ہو، اگر دل اگر ہمارا گنہگار ہو، ہم اگر گنہگار ہوں توبہ استغفار ضروری ہے، ہمارے پاس گناہوں کا بوجھ ہو تو توبہ استغفار بہت ضروری ہے، اور اگر گناہ نہ ہوں تو ذکر و اذکار بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ لیکن توبہ کے ثمرات بھی اللہ رب العالمین نے رکھے ہوئے ہیں، بہت بڑے ثمرات ہیں توبہ کرنے والے کے لیے۔ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے اعلان کر کے کہتے ہیں، او میری قوم کے لوگوں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے توبہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، او اللہ کے بندو توبہ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے توبہ کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آگے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اور اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان سے رحمتوں کا نزول کر دے گا، جب تم چاہو گے تو بارش ہوگی، جب تم چاہو گے نہیں چاہو گے تو نہیں بارش ہوگی، تمہارے مرضی کے مطابق بارش کر دے گا اللہ رب العالمین، جب جب تمہیں ضرورت ہوگی تب تب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین توبہ کرنے سے تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہیں مال سے بھی نواز دے گا۔ تم توبہ کرتے جاؤ گے اللہ رب العالمین مال دیتا جائے گا، اولاد دیتا جائے گا، اور جنت کے اندر نہریں جاری کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین توبہ کے ذریعے سے تمہارے لیے جنت کے اندر باغات تیار کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ کریں گے توبہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ توبہ کر لیجئے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک شخص آ کر کے کہا، حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دیجئے۔ کہا امام حسن بصری رحمہ اللہ نے توبہ کرو۔ دوسرا شخص آیا، کہا ہمارے پاس بچے نہیں ہیں، کہا توبہ کرو اللہ رب العالمین سے۔ تیسرا شخص آیا، کہا ہمارے پاس مال نہیں ہے، دعا کر دیجئے مال آ جائے، کہا توبہ کرو۔ شاگردوں نے کہا کہ مریض الگ الگ دوائیاں ایک ہی طرف، مریض الگ الگ ہیں، دوائیاں ایک ہی مانند۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، جب تم توبہ کرو گی اپنی گناہوں سے، اپنی غلاظتوں سے، اپنے دل جو آلودہ ہے گناہوں سے، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے اس کی صفائی کے لیے توبہ کرو گے تو اللہ رب العالمین توبہ کے ذریعے سے تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، اور تمہارے اوپر بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، سوکھا پڑا ہوا ہے، قحط سالی آئی ہوئی ہے، تو یاد کر لو توبہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، رحمتوں کا نزول کرے گا۔ ان تینوں کا علاج یہی ہے۔ توبہ کر لیجئے، ابھی وقت ہے اپنے گناہوں سے، ورنہ پھر موقع ہاتھ سے چلا جائے گا۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو آپ کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں دے گا۔ ان اللہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، توبہ کرنے کا موقع نہیں دے گا، نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گا نہ ایک سیکنڈ بعد ہوگا۔
ذرا بھی تاخیر نہیں کرے گا، وقت پر نکال کے چلا جائے گا، کوئی روک نہیں پائے گا۔ کوئی بادشاہ بھی تمہارے سامنے بھی موجود ہوگا، کوئی روپیوں کی گڈی بھی دینے کو تیار ہو جائے گا، وہ سننے کو تیار نہیں۔ کسی کو پتا ہے کہ ہماری موت کب آئے گی؟ پھر توبہ کیوں نہیں میرے بھائی؟ پھر کیوں غفلت میں ہو؟ پھر کیوں اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کر رہے ہو؟ پھر کیوں اپنے گناہوں سے باز نہیں آ رہے ہو؟ پھر کیوں سمجھانے والے سمجھا رہے مان نہیں رہے ہو؟ آنے والا ہے وہ دن، پریشانی کی پریشانی ہوگا، کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ لہذا ابھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم سب مل کر کے توبہ کریں۔ ہم سب گنہگار ہیں، اپنی گناہوں سے سب توبہ کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور توبہ کے ذریعے سے اللہ جو ہمارے اوپر اللہ رب العالمین عذابات ہیں، مصائبات ہیں، مشکلات ہیں، اللہ اب ہم آج سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے تمام مصائب اور مشکلات کو آسان کر دے، آمین۔